سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، کیا ان منکروں نے کبھی سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ انہیں نظر آ جاتا کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے گزرے؟ وہ لوگ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں زبردست تھے اور زمین میں اپنی نشانیوں کے لحاظ سے، پس یہ بتائیں کہ کیا فائدہ پہنچایا انہیں اس دولت نے جو وہ کماتے تھے؟ پس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر تو انہوں نے کفر کیا اور نازاں رہے اس علم پر جو ان کے پاس تھا، اور گھیر لیا انہیں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پس جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب تو کہنے لگے، ہم ایمان لاتے ہیں ایک اللہ پر اور ہم ان معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ پس کوئی فائدہ نہ دیا انہیں ان کے ایمان نے جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب۔ یہی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس کے بندوں میں جاری ہے، اور سراسر خسارہ میں رہے اس وقت حق کا انکار کرنے والے۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں رب ذوالجلال دعوت فکر دے رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے پہلے توبہ کر۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری توبہ کو قبولیت کا درجہ دیا جائے اور تیری توبہ کو قبول کر لیا جائے، تو پھر اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ جب تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اور ایسی توبہ کر کہ پھر کبھی بھی تو گناہوں کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھے۔ سابقہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی طرف مزید توجہ دلائی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے کتنی کتنی قومیں گزری ہیں اور وہ کیا کیا کرتے تھے، اور پھر ان کا حال کیا ہوا، جب مرے تو کس حالت میں مرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعنی ان قوموں کا یہ دستور رہا ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی صحیح رسول صحیح علم لے کر آیا تو انہوں نے یہ کہہ کر اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ تمہارے علم سے وہ علم ہمارے پاس ہے، وہ زیادہ صحیح اور لائق اعتماد ہے۔ جو سنی سنائی باتیں ان کے پاس تھیں، انہیں وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ باتیں سنی سنائی تھیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں تھی اور حقائق اس میں نظر ہی نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کے نزدیک وہ کہتے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ بہت زیادہ با اعتماد ہے اور تم سے زیادہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو فلسفانہ نظریات انہوں نے اپنے فلسفوں سے سیکھے تھے، یا اپنے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں جو من گھڑت افسانے انہوں نے اپنی مذہبی پیشواؤں سے سن رکھے تھے، ان کو ہی انہوں نے اپنی فلاح و نجات کے لیے کافی سمجھ لیا، اور انبیاء کرام کی پاکیزہ تعلیمات کی طرف ہرگز توجہ نہ دی۔ موسیٰ علیہ السلام اور سقراط، فلسفی کا زمانہ ایک ہے۔ سقراط نے جب آپ کا چرچا سنا اور انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کر، تو اس نے کہا، نحن قوم مہذبون فلا حاجۃ لنا الی ما یہدینا، کہ ہم مذہب و شائستہ قوم ہیں، ہمیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے انکار کیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو صاف ظاہر ہے سامنے بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا پھر صاف ظاہر ہے وہ انجام کو تو ضرور پہنچے گا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، محبوب اے موسیٰ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سنت
سنت اللہ کی یہی ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اے محبوب آپ اپنے رب کی عبادت کریں، یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس کے بندوں میں جاری ہے، اور سراسر خسارے میں رہے اس وقت وہ لوگ خسر ہنالک الکافرون جو کفر کرتے رہے۔ اے محبوب اگر یہ کفر کر رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ پچھتائے گا اور میری بارگاہ میں یہ گڑ گڑائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا اسے کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ ان ناہنجاروں نے مہلت کی گھڑیاں انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے اور ان پر پھبتیاں کستے گزار دیں، اور جب انجام کار عذاب الہی نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تو اس وقت ایمان کا اظہار کرنے لگے اور کفر سے بیزاری اور برات کا اعلان شروع کر دیا، لیکن یہ بعد از وقت ایمان لانا ان کے لیے کسی کام نہ آیا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے کہ وہ قوموں کو سوچنے سمجھنے اور سلجھنے کی مہلت دیتا ہے، اور جب وہ دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو انہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے، اور اعلان ہو جاتا ہے کہ میں تمہاری جگہ اور قوم لے آؤں گا، اس لیے کہ میں عاجز نہیں، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اور قیامت تک آنے والے محمد عربی کے غلاموں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور اس کی مہربانی اور اس کی عنایات اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت و مہربانی کی وجہ ہے کہ جن کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ دعا یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حالت ایمان میں موت نصیب فرمائے، چونکہ یہ وقت بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے جب بندہ یوں سمجھے کہ بے یار و مددگار ہے، بس اسے اپنے اعمال کے مطابق ہی موت آئے گی۔ اگر اعمال اچھے تھے تو موت اچھی آئے گی، اعمال برے تھے تو موت اچھی نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دے تو حالت ایمان میں موت دے، اور ادھر روح نکلنے لگے اور سامنے چہرہ ودہا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور اگر صاحب ایمان بندہ آخری وقت میں حضور کا دیدار پا جائے تو پھر قبر کی منزل آسان ہے، پھر حشر کی منزل آسان ہے۔ لیکن اگر وقت موت اسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب نہیں ہوا، یا حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ قبر میں پہچان نہیں کر سکا، تو پھر اس کے لیے یہ منزل بہت کٹھن منزل ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے جب ہمارا وقت آخر ہو تو ہم باوضو بھی ہوں، اور یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یا حضور کی نعت پڑھتے پڑھتے موت نصیب فرمائے، یا اللہ اپنے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے موت نصیب فرمائے۔ اور جب یہ اس کیفیت میں موت آئے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالت ایمان میں ہی موت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔